अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं दनान उड़ैज। प्रोग्राम कुरान से रूहानी इलाज में आज हम कारी साहब से पूछेंगे कि तवीज़ को समझने के लिए कौन सा इल्म हमें हासिल करना चाहिए ताकि पता लग सके कि कौन सा तवीज़ जो है वो नाजायज़ है, कौन सा ठीक है, और किस तरह हम तवीज़ को पढ़ कर समझ सकते हैं कि इसका मकसद क्या है, ये किस लिए है। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी कारी साहब, इस हवाले से ज़रा रहनुमाई फरमाइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह वक़फ़ा वस्सलातु वस्सलाम अला बेहतरीन रसूलिल्लाह। सदका जारिया हासिल करने के लिए इस वीडियो को लाइक सबसे करें, पहले शेयर तो करें, अदनान भाई, कमेंट समझ करें लें और हमारे तावीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, का पेज इल्म को लाइक है करें। क्या, कुरान से और ये रूहानी कहाँ से निकला है, और इसका मकसद क्या है, और इसका ये क्या होता है। जी, असल में तावीज़ की हकीकत है पनाह मांगना या पनाह लेना या पनाह हासिल करना, जो इसका मानी और मफ़हूम है कि इसके ज़रिए से पनाह हासिल करना। अब लोगों ने मुख्तलिफ़ तरह के तावीज़ बना रखे हैं और तावीज़ों से वो इलाज भी करते हैं, तावीज़ों से वो अमल भी करते हैं, तावीज़ों से वो मतलब जो है वो मुख्तलिफ़ तरह के काम करवाते हैं। कुछ तावीज़ वज़न के नीचे रख दिए, कुछ तावीज़ किसी चीज़ के नीचे रख दिए और उसके ज़रिए से फ़ायदा हासिल करते हैं या नुकसान किसी को पहुँचाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले याद रखें कि तावीज़ को समझना कैसे, आपने जो सवाल किया है कि कैसे पता चलेगा, कैसे हम सीखें कि कौन सा तावीज़ अच्छा है, कौन सा बुरा है। देखें, तावीज़ का चूँकि इल्म ये पहले था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले लोग तावीज़ों का इल्म आम था, लोग पहना करते थे, लोग दिया करते थे, लोग इससे इलाज किया करते थे। इवन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई सफ़र पर जाते तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जो भी लेके आते तिजारत का सामान, ऊँट वगैरह या कुछ भी, उनके गले में भी तावीज़ पहने होते थे, उन्होंने पहना। तो गोया पता चला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते भी थे और सहाबा को हुक्म देते इनको उतारो, और उतारते भी थे। तावीज़ किसी ने पहना हुआ है, किसी ने जूता पहना हुआ है, मुख्तलिफ़ चीज़ें, जैसे आजकल भी हमारे तावीज़ वहाँ से चले। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तावीज़ नहीं दिए, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तावुज़ बताई है, मुअव्वज़तैन बताई है कि वो पढ़नी है दुआ जिससे आपको पनाह मिले, वो सूरतें पढ़नी है जो पनाह देती हैं। कोई एक हदीस नहीं मिलती मेरे नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये लिख के जाके अपने जानवर के गले में डाल दो, अपने गले में डाल दो। सहाबी आया, हुजूर मेरे जो है वो ये मसला है, उस्मान बिन अबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा ये मसला है, मुझे ये प्रॉब्लम होती है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दुआ बताई, पढ़ाई सिखाई, उनको थपकी दी। फिर इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो है मुख्तलिफ़ सहाबा इकराम आते रहे और मसाइल अपने बताते, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका हल बताते। तो ये जो तावीज़ का सिलसिला चला है, ये पहले था या बाद में शुरू हुआ? पहले भी था, और पहले के बाद भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नहीं था, मतलब मुसलमानों में नहीं था, दूसरे लोग तो करते थे। अब जी नूरी इल्म का तावीज़, उसका कैसे पता चले? जी, बाज़ लोगों ने अल्लाह के नाम लिखे होते हैं, बाज़ लोगों ने, उलमा ने इस पर बहस की है, बाज़ ने इसको कुछ ने गुंजाइश भी दी है। मैं उनके बारे में कोई इस तरह की राय तो नहीं कायम करता, लेकिन जो मेरे इल्म में थोड़ी बहुत मुझे जो समझ है, मैं उसके मुताबिक आपके सामने कुछ दलाइल रख देता हूँ। दलाइल तो इसके हम बारहा दे चुके हैं जी, जी, कि तावीज़ क्या है, लेकिन कुछ आदाद लिखे होते हैं, कुछ फ़िरौन, नमरूद, हमान, शैतान वगैरह वगैरह लिखे होते हैं, कुछ जो है वो अजीब लिखा होता है जो आपकी समझ से बालातर है, कुछ पुतला बनाया होता है और उसको क्रॉस के निशान लगाए होते हैं, कुछ जो होते हैं वो अल्लाह के नाम लिखे होते हैं, सूरतें लिखी होती हैं, आयतें लिखी होती हैं। मेरा ये मानना है तावीज़ पहनना जिसमें कुछ भी लिखा हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए दीन के नज़दीक वो जायज़ नहीं है। एक चीज़, इलाज में बाज़ लोगों ने बहस की ना कि इलाज में ममानत होती है, फिर कोई चीज़ नाजायज़ होती है, अदरवाइज हर इलाज जायज़ है। तो भाई ममानत मौजूद है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह फरमाया जिसने तवीज़ पहना उसने शिरक किया। जो तवीज़ पहनता है, मुस्नद अहमद 77-39 नंबर हदीस है, जो तवीज़ पहने अल्लाह उसकी मुराद ही पूरी ना करे। जो ये गले में क्या उसको कहते हैं वो पहनते हैं
وہ ڈوری ٹائپ پہنتے ہیں، اور وہ جس کو تسبیح کی طرح من کے پہنتا ہے، اس کی بھی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سختی سے مذمت فرمائی. یہ بہت ساری حدیثیں ہیں. بھائی کوئی علم کا تعویذ ہے، اچھا ہے برا ہے، یہ فیصلہ ہم نہیں کر سکتے. ہم نے کیونکہ ہمیں روکا گیا ہے کہ جادو کا علم تم نے سیکھنے کے لیے بھی نہیں پڑھنا، علاج کے لیے بھی نہیں پڑھنا، ہمیں روک دیا. پہلے ہمیں بڑا شوق تھا، ہم بڑا اس میں علم الاعداد میں انٹرسٹ رکھتے تھے. علم الاعداد اور کون سے ورڈ کا کیا مقصد، کیا مطلب، کیسے نکلتا ہے، کیسے تعویذ بنتا ہے، کیسے اس کے جو ہے اعداد نکال کے نام کے ساتھ جوڑ کے، اور اس کے نام کے ساتھ اس کی والدہ کے نام کے ساتھ اعداد کو جوڑ کے ضرب تقسیم کر کے اس کی جو ہے وہ نکال کے پھر اس کو جو ہے وہ اس کا مطلب نکال کے تو جواب دیتے تھے کہ یہ کام ہے اور یہ مقصد ہے اور یہ مسئلہ ہے. یا پھر اس کے اعداد کو دوبارہ ملٹیپلائی کر کے اس کو، وہ سارا بڑا لمبا چوڑا پروسیس ہے یہ سارا کچھ. تو وہ ساری چیزیں کرنے کے بعد ہم فیصلہ کرتے تھے کہ یہ تمہارے لیے ٹھیک ہے تعویذ، یہ نہیں ٹھیک. تو بھائی یہ سارے کام ہم نے خود نکال لیں، ہمارے بعد میں آنے والوں نے نکال لیں. ہمیں روک دیا گیا کہ جو تعویذ کا عمل یا علم جو بھی جادو سے ریلیٹ ہے، یعنی مختلف علوم ہیں، میں اس پر الگ سے بحث کروں گا، یہ بہت ایک لمبا چوڑا ٹاپک ہے. ان کو آپ نے سیکھنے کے لیے بھی نہیں حاصل کرنا، ان کے علاج کے لیے بھی نہیں ان کو سیکھنا، یعنی ان کا علاج کرنے کی غرض سے بھی نہیں سیکھنا. ہمیں روک دیا گیا، ہم چپ کر گئے. ٹھیک ہے، علم نجوم ہے، اور حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس نے نجومیوں کے بارے میں کوئی نہ کوئی حقیقت ہوگی نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم روک دیا. بالکل ٹھیک ہے، جس نے ہاتھ دکھایا پھر وہ ساری ان کی ڈیٹیل بھی بتائی کہ یہ کس طرح شیطان سے مدد لے کے کس طرح بتاتے ہیں تمہارے احوال. وہ اس کی نماز نہیں ہوتی جو نجومیوں کو جا کے ہاتھ دکھاتا ہے. تو یہ ایک سارا بہت بڑا علم ہے. یہ وہ علم ہے جس کو حاصل نہیں کرنا چاہیے. یہ وہ علم ہے جس سے روک دیا گیا، منع کر دیا گیا کہ اس طرف نہیں جانا، یہ تمہارے لیے جائز اور درست نہیں ہے. تو بھائی ہمیں فرق نہیں پڑتا تعویذ کیسا بھی ہے، ہمارے لیے اس کو سمجھنا ضروری نہیں ہے. ہمارے لیے ضروری کیا ہے؟ ہمارے لیے ضروری یہ ہے گھر میں سے تعویذ ملا، کہیں سے تعویذ ملا، اس کو بھائی ضائع کر دے، بس چھوڑ دے. اپنا حفاظتی حصار مضبوط کریں، اپنے آپ کو مضبوط کریں، حفاظتی پڑھائی اور دعائیں پڑھیں. یہ ضروری ہے، یہ علاج ہے، یہ طریقہ ہے. اس سے ہم نے کور کرنا ہے اپنے آپ کو، اس سے ہم نے مضبوط ہونا ہے. اس سے ہم نے، اگر کوئی تعویذ کا عمل ہم پر ہوتا ہے، اس کا اثر اس سے ختم ہونا ہے. ہم نے یہ نہیں ڈھونڈنا تعویذ ہے کیا، ہم نے یہ ڈھونڈنا ہے کہ اگر ہمارے اوپر ہوا تو اس کا علاج کیا ہے. علاج کو اپنے اوپر کرنا شروع کر دیں، نہ کہ ہم تعویذ ڈھونڈیں اس کا مقصد کیا ہے، مطلب کیا ہے، کہاں سے کیا گیا ہے، کیسے. بھائی اتنی ڈیٹیل میں جاؤ گے ہو سکتا ہے مس گائیڈ ہو جاؤ. صحیح بات، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے ڈائریکشن ہی غلط ہو جائے، ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں ہم کوئی ایسا کام کر بیٹھے جو جائز نہ ہو. اس طرف نہ جاؤ، سمپل اپنے علاج اور حفاظت کی طرف آ جاؤ. تعویذ کوئی کرتا ہے، کرواتا ہے، دیتا ہے، نہ پہنو، نہ کوئی کسی کام کے لیے دیتا ہے اسے لو، اور سیدھا سمپل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بتایا اس پر رہو، کامیاب ہو انشاءاللہ. کوئی مسئلہ ہی نہیں اللہ کی رحمت سے. تو یہ چند ایک چیزیں ہیں. تعویذ کو پہننا، یہ تعویذ جائز ہے، ناجائز ہے، دوسرا ہے، تیسرا ہے، کیسے پہچاننا ہے، یہ ایک الگ علم ہے جو کہ یعنی جو جادو کے تعویذ ہے، میں اشارتاً بتا دیتا ہوں، جن پہ پتلے بنے ہوتے ہیں، نام لکھے ہوتے ہیں اور سارا کچھ ہوتا ہے، اور وہ لگائی ہوتی ہیں سوئیاں، وہ جادو کے تعویذ ہوتے ہیں. اور جن پر جو ہے وہ آیات، اللہ کے نام اور اس طرح کے لکھے ہوتے ہیں، وہ ہمارے کچھ پیروں نے اور مولویوں نے شروع کیے ہوئے ہیں دینے، اور کہتے ہیں کہ سے مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ قرآن پاک سارا لکھا ہوا ہے. قرآن پاک سارا جو ہے وہ اس میں شفا اور خیر نہیں ہے آپ کے لیے، لیکن جو مولوی صاحب نے اپنے ہاتھ سے لکھ کے دیا آئے تو اس میں شفا اور خیر ہے. یہ سمجھ نہیں آتی. مجھے یہ سمجھا دے صرف اتنی سی بات کہ آپ کے لکھنے میں شفا ہے یا اس آیت میں شفا ہے، بس اتنی سی بات مجھے سمجھا دیں. لکھنے میں شفا ہے یا اس آیت میں شفا ہے. لکھنے میں ہے تو بتا دیں کہ یہ آیت میں نہیں، لکھنے میں ہے، ہم لکھ کے جو دیتے ہیں. تو اگر لکھنے میں نہیں اس آیت میں ہے تو بھائی میرے گھر میں تو پورا قرآن پاک ہے، پورے کئی قرآن پاک پڑھے ہیں. صحیح بات. تو وہ آیت بتائیں نا مجھے. تو یہ سارا ایک انسان کو گمانے کے لیے اور آپ کی سوچ کو گمانے کے لیے ایک پورا پروسیس ہے.
تو میرے بھائی اس کو سمجھیں اور عقل مندی کے ساتھ سمجھیں. ہمارے سارے پروگرام جو ہیں وہ الحمدللہ ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ جو سمجھنے والے ہیں, جو فہم رکھتے ہیں, تھوڑی سی سوچ رکھتے ہیں. جو چلتے آ رہے کو سنتے جا رہے ہیں وہ تو پھر اللہ حافظہ ان کا کچھ نہیں ہو سکتا کہ جی فلاں صاحب تو ایسے کرتے تھے, فلاں صاحب تو یہ بتاتے, فلاں صاحب نے بہت کچھ بتایا. ہم تو بتاتے ہیں بھائی جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے سمجھایا, ہم وہ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے بیان کریں. میں الحمدللہ میری کوشش ہوتی ہے کہ اگر میرے موقف کے خلاف کوئی مجھے حدیث یا آیت مل جائے تو میں اپنے موقف کو چھوڑ دیتا ہوں کہ بھائی میں غلط ہوں, ٹھیک ہے, مجھے اس آیت اور حدیث نے سمجھا دیا, میں نے سمجھا, بس بات ختم. اڑے رہنا اس میں تو جی ہاتھ نکالتے رہنا, جی اس لیے ایسے ہو سکتا ہے, ویسے ہو سکتا ہے, فلاں بندے کا ایک کا عمل تھا تعویذ کا, تو بھائی وہ اس کا بذات خود عمل ہو سکتا ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اچھا گمان کرتے ہیں کہ اس کے پاس وہ حدیث نہ پہنچی ہو جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا, تو اس طرح گمان کیا جا سکتا ہے. لیکن احادیث بہت ہیں تعویذ کے حوالہ سے, تو اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے. بہت شکریہ کرے سر. جی ناظرین, اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اللہ. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم